رات کے آخری پہر کی خاموشی میں جب پورا گاؤں نیند میں ڈوبا ہوا تھا، ایک چھوٹے سے کچے گھر کی مدھم سی روشنی اندھیرے میں ٹمٹما رہی تھی۔ وہ گھر عمر اور اس کی ماں حلیمہ کا تھا۔ غربت نے دونوں کی زندگی کو یوں جکڑ رکھا تھا جیسے سورج سے پہلے پھیلنے والا سناٹا۔ لیکن اس گھر کی سب سے بڑی دولت تھی نماز، صبر اور اللہ پر یقین۔ عمر صرف 22 سال کا نوجوان تھا، دبلا پتلا، محنت کرنے والا، نرم دل اور فرمانبردار۔ اس کے باپ کا انتقال 5 سال پہلے ایک حادثے میں ہوا تھا۔ تب سے عمر ہی گھر کا سہارا تھا۔ وہ روز محنت مزدوری کرتا، رات کو دیر تک نوافل پڑھ کر رب سے باتیں کرتا۔ ماں ہمیشہ کہتی، عمر پتر، تو غم نہ کیا کر، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اور عمر جواب دیتا، اماں، اگر دنیا نے اس کا دروازے بند کر دیے ہوں تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن تقدیر کا دھاگا کب کس کا ساتھ چھوڑ دے کوئی نہیں جانتا۔ اس دن صبح سے ہی حلیمہ بی بی کی طبیعت خراب تھی، سانس پھول رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ عمر بار بار پوچھتا، اماں ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ مگر وہ ہر بار مسکرا کر کہتی، میں ٹھیک ہوں پتر، بس تھکاوٹ ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ شدید بیمار تھیں۔ گھر میں دوائی کے پیسے نہیں تھے اور عمر کی مزدوری بھی پچھلے 3 دن سے نہیں لگی تھی۔ شام کے وقت جب عمر کام ڈھونڈنے باہر نکلا، وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتا رہا، یا اللہ، میری ماں کو شفا دے دے، میری مزدوری لگوا دے، میں صرف تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ مگر شہر کے ٹھیکیداروں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ کہیں جگہیں بھری ہوئی تھی، کہیں پرانے مزدور پہلے سے موجود تھے۔ آخرکار سورج غروب ہو گیا اور عمر خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ گھر دیکھا تو ماں چارپائی پر نیند بے ہوش پڑی تھی۔ عمر کے دل میں کوہرام مچ گیا۔ اماں، اماں، اللہ کے لیے آنکھیں کھولو۔ حلیمہ بی بی نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ عمر پتر، پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن ان کی آواز اتنی کمزور تھی کہ عمر اندر تک ٹوٹ گیا۔ اس نے جلدی سے ٹوٹے ہوئے برتن فروخت کیے، کچھ پرانے کپڑے بیچے، پڑوسی سے بھی 200 روپے قرض لیا اور گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے حالت دیکھ کر کہا، بیٹا، تمہاری ماں کو دل کا مسئلہ ہے، ابھی علاج کرواؤ۔ پھر نسخہ پکڑا کر کہا، لیکن یہ دوائی مہنگی ہے، 10 دن تک مسلسل دینی ہوگی۔ عمر کے ہاتھ سے کاغذ کانپ کر گرا۔ دوائی کی قیمت دیکھ کر اس کو لگا جیسے کوئی پہاڑ اس کی چھاتی پر گر گیا ہو۔ گھر جاتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، یا اللہ، تو سب جانتا ہے، میں لاچار ہوں، میں اپنی ماں کو مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی ہچکیاں اندھیرے میں گونجتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر جب گاؤں پر گھنا سناٹا چھایا ہوا تھا، حلیمہ بی بی نے عمر کو اپنے پاس بلایا، پتر، ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوگا؟ عمر نے جلدی سے آنکھیں پوچھی، اماں، تو میرے لیے جان ہے، بول تو۔ حلیمہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں نے ساری زندگی غربت دیکھی، دکھ دیکھے، مگر کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی۔ اگر میرے جانے کا وقت قریب ہے تو صبر کرنا پتر، ماتم نہ کرنا، بس میرے لیے دعا کرنا۔ عمر کا دل پھٹنے لگا، اماں ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ حلیمہ نے کانپتے ہاتھ سے بیٹے کا سر چھوا، عمر، تو بہت نیک ہے۔ میں اللہ سے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتی ہوں کہ اگر تو بھٹک جائے تو اللہ تجھے سیدھا راستہ دکھائے، اگر تو ٹوٹ جائے تو اللہ تجھے نئی ہمت دے، اور اگر میں نہ رہوں تو اللہ تجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ عمر کی آنکھیں بہنے لگی، اماں، میں آپ کے بغیر جینا نہیں چاہتا۔ حلیمہ نے آخری جملہ کہا، پتر، سجدہ کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا، اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ ان کی سانسیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں۔ عمر نے گھبرا کر انہیں ہلایا، اماں، آنکھیں کھولو۔ مگر اس رات اس کے گھر میں سجدے کی آخری رات تھی۔ ماں کی روح خاموشی سے اللہ کے پاس چلی گئی۔ عمر کے ہاتھ کانپنے لگے، گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آسمان پر بادل چھا گئے، ایک ننھے چراغ کی لو بجھ گئی اور عمر ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان دے دیا تو نے؟ میں لاچار ہوں، میں کمزور ہوں، میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ میری ماں کو کیوں لے گیا؟ اور وہ سجدے میں گر کر اتنا رویا کہ شاید آسمان کا دل بھی کانپ گیا۔ اسی سجدے میں اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ساری رات کے رونے کے بعد جب فجر کی اذان ہوئی تو صبح کے ٹھنڈے سنجیدہ ماحول میں صرف عمر کے گھر کی خاموشی باقی تھی۔ گاؤں کے لوگ نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے، مگر عمر کے گھر میں ایک ایسا دکھ چھایا ہوا تھا
جس نے فضا کو بھی بوجھل کر دیا تھا۔ عمر اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ہونٹ خشک، سانس لرزتا ہوا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت نے اسے بچپن سے سینے پر سلا کر پالا ہو، وہ اس کے لیے ساری زندگی قربانیاں دیتی رہی، وہ اب دنیا میں نہیں رہی۔ اس نے ماں کا ہاتھ اپنے ساتھ چپکایا ہوا تھا۔ اماں اٹھ جاؤ نا، میں اکیلا ہو گیا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن خاموشی نے جواب دیا۔ پہلی بار عمر نے محسوس کیا کہ غریبی سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز ہے اکیلا پن۔ گاؤں کے ایک نیک بزرگ بابا عبدالحق، جنہیں سب عزت سے بابا جی کہتے تھے، عمر کے گھر آئے۔ انہوں نے عمر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پتر، میں جانتا ہوں کہ یہ دکھ بہت بڑا ہے، مگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو اللہ لے لے وہ واپس نہیں آتا، لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ خود ہوتا ہے۔ عمر کی ہچکیاں بڑھ گئی۔ بابا جی، میں کون سا گناہ کر بیٹھا ہوں؟ میں کیوں اتنی آزمائش میں ہوں؟ بابا جی نے گہری سانس لی۔ عمر، کبھی کبھی اللہ اپنے خاص بندوں کو سخت امتحان دیتا ہے تاکہ ان کی منزل بلند ہو۔ یہ آزمائش نہیں، یہ تجھے اللہ کے قریب کرنے کا راستہ ہے۔ عمر خاموش ہو گیا، دل تو پھر بھی رو رہا تھا مگر آواز نہ نکلی۔ دوپہر تک گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، سب نے مل کر حلیمہ بی بی کا جنازہ پڑھا۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن جب قبر میں اتارا گیا تو عمر کے گھٹنے جواب دے گئے۔ وہ قبر کے پاس بیٹھ کر کہتا جا رہا تھا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں تیرے لیے کچھ نہ کر سکا، میں دوائی بھی نہ لا سکا، میں کیسا بیٹا نکلا۔ لوگ اسے تسلی دیتے رہے مگر دکھ کا پہاڑ تو صرف وہی اٹھا رہا تھا۔ قبر بند ہوئی اور حقیقت نے اپنی آخری وار کر دیا۔ ماں چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ عمر کی خوشی، اس کی روشنی، اس کا سہارا بھی مٹی تلے دفن ہو گیا۔ جنازے کے بعد سب لوگ چلے گئے، صرف عمر قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ ہوا کے جھونکے اس کے آنسو خشک کر رہے تھے مگر دل کی گرمی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ بابا عبدالحق دوبارہ آئے۔ پتر، گھر چل، رات سے تو نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ عمر نے مٹی پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے بولا، بابا جی، میں اب کس کے لیے کھاؤں، کس کے لیے جیوں؟ بابا جی نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ عمر، زندگی اللہ کے لیے جینا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ ماں چلی گئی مگر اللہ موجود ہے۔ دعاؤں کا جو سلسلہ تو نے اپنی ماں کے لیے شروع کرنا ہے وہ قبر میں روشنی بنے گا۔ مردہ کو سب سے زیادہ فائدہ زندگی کی دعا سے ہوتا ہے۔ اٹھ، صبر کا وقت ہے۔ عمر نے بابا جی کا ہاتھ تھاما اور آہستہ آہستہ گھر واپس آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سناٹا پھر سے اس کا استقبال کرنے لگا۔ دیواریں بھی جیسے رو رہی تھی، ماں کے ہاتھوں کے نشان، بستر کی سلوٹیں، چولہے کے پاس رکھی پرانی کڑاہی، ہر چیز عمر کے دل میں چبھ رہی تھی۔ اس نے ماں کے کپڑے سینے سے لگائے اور ایک بار پھر روتا جا رہا تھا۔ رات آئی تو اس نے وہی کام کیا جو اس کی ماں نے ہمیشہ سکھایا تھا، نفل پڑھ کر اللہ سے بات کرنا۔ وہ سجدے میں گر گیا، سجدہ اتنا لمبا کہ جیسے ساری زندگی کا درد وہیں بہہ رہا تھا۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں، میری ماں کو اپنی رحمت میں جگہ دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے اور مجھے اس اندھیری زندگی میں کوئی راستہ دکھا دے۔ کندھوں پر بوجھ بہت تھا مگر سجدے نے دل کا بوجھ کچھ ہلکا کر دیا۔ اگر آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی، اصل درد تو ابھی باقی تھا۔ ماں کے انتقال کے ایک ہفتے بعد ایک شخص عمر کے گھر آیا۔ وہ گاؤں کا پردیسی سودھور تھا، کاشف، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ، آواز میں غرور۔ عمر، تمہاری ماں کے علاج کے لیے جو قرض لیا گیا تھا وہ واپس کرنا ہوگا۔ عمر حیران رہ گیا، قرض؟ میں نے تو کوئی قرض نہیں لیا۔ سودھور نے کاغذ اس کے سامنے پھینک دیا۔ یہ دستخط دیکھو، تمہاری ماں نے چھپ کر قرض لیا تھا، شاید تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ رقم واپس کرو ورنہ گھر پر قبضہ ہو جائے گا۔ عمر کے ہوش اڑ گئے۔ اتنے پیسے میں کہاں سے دوں گا؟ میں تو مزدور ہوں۔ سودھور نے دھمکی دی، 1 مہینہ ہے تمہارے پاس، پھر گھر ہمارا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ عمر زمین پر بیٹھ گیا۔ پہلے ماں چلی گئی، اب گھر بھی چھننے والا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ، میں ٹوٹ گیا ہوں، اگر تو نے سہارا نہ دیا تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ اس رات پھر وہ سجدے میں گر گیا، لیکن اس بار اس کا رونا پہلے سے بھی زیادہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ دکھ کیوں مل رہے ہیں، مگر وہ جانتا تھا کہ اللہ آزمائش میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اسی آزمائش میں عمر کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ مگر ایمان بڑھا دینے والا موڑ آنے والا تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد گزرنے والا ہر دن عمر پر بھاری تھا، مگر اب قرض کی تلوار اس کے سر پر اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ ہر صبح وہ کام ڈھونڈنے نکلتا مگر گاؤں اور شہر دونوں جگہ حالات خراب تھے، مزدوری کم اور مانگنے والے زیادہ۔ لوگ کہتے عمر صبر کر، اللہ بہتر کرے گا، مگر دل کی گہرائیوں میں وہ جانتا تھا کہ صبر آسان نہیں۔
जब सर पर घर छिन जाने का खौफ लटक रहा हो। एक शाम वो थका हारा मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था। अजान हो रही थी मगर उसके अंदर एक ही आवाज गूंज रही थी, घर चला गया तो माँ की यादें भी चली जाएंगी। उसी वक्त बाबा अब्दुल हक आए। उन्होंने उमर के कंधे पर हाथ रखा। पुत्र क्यों परेशान बैठा है? उमर ने होंठ भींचते हुए कहा, बाबा जी घर पर कब्जा होने वाला है। मैं इतनी रकम नहीं दे सकता। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? बाबा जी ने गहरी सांस ली। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के बाद नहीं साथ ही होती है। तू देखेगा अल्लाह तेरे लिए रास्ता खोल देगा। उमर ने सर झुका लिया। काश बाबा जी मैं भी इतना मजबूत होता। बाबा जी ने उसके हाथ थामे। बेटा, मजबूत वो नहीं होता जो लंबे लंबे पहाड़ उठा ले, मजबूत वो होता है जो टूट कर भी सजदा नहीं छोड़ता। उमर का दिल फिर भड़क उठा। मैं तो हर रात सजदे में रो रो कर अल्लाह से मांगता हूँ, फिर भी दुख कम नहीं हो रहे। बाबा जी ने नरम लहजे में कहा, बेटा, कभी कभी रब अपने महबूब बंदे को देर से देता है, ताकि जो कुछ दे वो बहुत बड़ा हो। उस पर भरोसा रख, वो तेरे आंसू जाया नहीं करता। उस रात उमर फिर देर तक रोता रहा। घर की टूटी दीवारें, कच्चा फर्श, माँ का खाली बिस्तर, हर चीज उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने राना नासिर खड़ा था। गांव का अमीर मगर नरमदिल शख्स। वो अपनी बांजी के निकाह के लिए मजदूर ढूंढ रहा था और किसी ने उसे उमर का नाम दिया था। उमर, कल सुबह 7 बजे मेरे डेरे पर आ जाना। काम है, मुआवजा अच्छा दूंगा। उमर की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी झलकी। जी मैं जरूर आऊंगा, राना नासिर ने जाते हुए कहा। देर न करना, काम का दिन लंबा है। अगली सुबह उमर फजर के बाद तैयार हो गया। आज शायद वह अपनी तकदीर का दरवाजा खोल सकता था। आज शायद अल्लाह उस पर आसानी नाजिल करे। अपने पुराने जूते पहने, हाथ में माँ की तस्बीह पकड़ी और अपने दिल में दुआ की। घर के दरवाजे से निकलते हुए उसने माँ की जगह को देखा जहाँ वो नमाज पढ़ा करती थी। अम्मा, आज भी मेरी तू दुआ होगी। वो वक्त पुराना नासिर के डेरे पर पहुंच गया। बड़ा सा मैदान, चारों तरफ टेंट, कुर्सियां, खाना बनाने वाले देगचे। काम वाकई बड़ा था। उमर ने पूरा दिन सख्त मेहनत की। कभी कुर्सियां उठाता, कभी बिजली का सामान ठीक करता, कभी सफाई, मगर दिल में खुशी थी। शाम तक पैसे मिल जाएंगे। मैं कर्ज का कुछ हिस्सा वापस कर दूंगा, घर बच जाएगा। लेकिन तकदीर ने उस दिन उमर के साथ वो किया जो वो सोच भी नहीं सकता था। दोपहर का वक्त था, सूरज आग बरसा रहा था। उमर एक बड़े स्टील के स्टून को बांध रहा था जो शादी के हाल का हिस्सा था। अचानक तेज हवा चलने लगी, स्टील का स्टून डोलने लगा। बाकी मजदूर घबरा गए। उमर, हाथ छोड़ दे, आंधी तेज है। मगर उमर ने मजबूती से सतून को पकड़े रखा। अगर ये गिरा तो लोगों को नुकसान पहुंचेगा। वो अपनी पूरी ताकत से सतून को सीधा रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज झड़के ने उसे धक्का दिया। एक जोर की आंधी आई और स्टोन उसके ऊपर आ गिरा। जमीन हिल गई, लोग चीख उठे, और उमर के ऊपर गिरा है, जल्दी निकालो उसे। दौड़ते हुए मजदूरों ने सतून हटाया। उमर जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसकी सांस टूट रही थी, सीना दबता जा रहा था, आंखों में धुंध छा रही थी। बाबा अब्दुल हक भागते हुए आए। उमर, पुत्र आंखें खोल। उमर ने कमजोर सी आवाज में कहा, बाबा जी, अल्लाह ने मुझे बुला लिया, बस माँ की कब्र के पास दफन कर देना। बाबा जी के आंसू बह पड़े। नहीं बेटा, ऐसी बात न कर। उमर ने लरसते हाथ से माँ की तस्वीर सीने से लगाई। होंठ कांप रहे थे। बाबा जी, अल्लाह शायद मुझसे राजी हो गया, मैं जा रहा हूँ। आसपास खड़े सब लोग रो रहे थे और चंद लम्हों बाद उमर ने आखिरी सांस ले ली। सारा गांव चीख पड़ा। इम्तिहान की तेज आंधी इस सजदा गुजार नौजवान को अपने साथ ले गई।